अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतहाई कंट्रोवर्शियल एक बदबूदार 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से, ऐवान बाला से, अपर हाउस से, सेनेट से मंजूर हो चुकी है। उस पर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और ये वीडियो आप इंजॉय करेंगे, आप महजूज होंगे इस वीडियो से। एक बात ये नाज़रीन, मुझे खुशी भी है और ये एक बड़ी मीसनी सी खुशी है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, उसके सामने जो कार फटी है, इसमें नाज़रीन बॉलीवुड अब शामिल हो गया है। यानी वो जो करण जौहर वगैरह, जो रोहित शेट्टी वगैरह को जो तड़का होता है ना बाबू भैया वाला, ये अब बाकायदा से भारतीय मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनका उनका गोदी मीडिया, वो सब लगाना शुरू हो गए हैं और वो अब रंग दे रहे हैं। ओ जी, मुसलमान था, तारिक ने गाड़ी बेची नदीम को, नदीम ने गाड़ी बेची खालिद को, खालिद गाड़ी लेकर आ रहा था, खालिद के जो ताने बाने वो किसके साथ मिल रहे हैं, हमने फरीदाबाद से असला पकड़ लिया, फरीदाबाद से हमने बारूद पकड़ लिया। तो वो जो नाज़रीन कुमकुम का ड्रामा है, ये कुमकुम का ड्रामा इन्होंने दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे तो लग रहा है नाज़रीन 36 राफेल इन्होंने लिए थे, 36 में से ट्रंप के मुताबिक नाज़रीन 8 तो इस दुनिया में नहीं रहे, पीछे बचे हैं 28। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन 28 की जो मुंडियां हैं नाज़रीन, जो गर्दनें हैं, उन्हें भी ये तेल लगवाना चाह रहे हैं। लिटरली जो मुझे महसूस हो रहा है, ये खबर और जो उनके अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान में कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन 27वीं यानी तरमीम, यानी इख्तियार दे दिए गए, सब कुछ हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, मुझे खुशी इस बात की है, इस तरमीम के बाद जो चक्की में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के नाज़रीन अवाम को पीसा जा रहा था ना, अवाम को घोटाला घुस घुस कर मारा जा रहा था, रगड़ा जा रहा था, ये अब सब रगड़े जाएंगे। ये अब कोई नहीं बचेगा नाज़रीन। ये अब सोचें कि जो शोले फिल्म के अंदर नाज़रीन ठाकुर ने अपने हाथ काट कर दे दिए थे, 2 पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने नाज़रीन अपने हाथ काट कर हवाले कर दिए, हाथ काट कर रख दिए। पाकिस्तान की जुडिशरी न्यूट्रलाइज होगी, जो एक सेंट्रल पिलर था नाज़रीन, जो एक सेंट्रल फोर्स थी, जो फाइनली कहीं ना कहीं पर आकर चीजों को रिजॉल्व सेटल करवाती थी। यानी कहीं ना कहीं लूली लंगड़ी जैसी भी अदालतें, भाई आपको उम्मीद भी और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको जो दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है या उम्मीद होती है, वो अदलिया से ही होती है। अदलिया को नाज़रीन न्यूट्रलाइज करके रख दिया गया। तो ये जो 27वीं यानी तरमीम और उसके अंदर जो 2 नाज़रीन बिके हैं, खैर मेरे ख्याल में पीटीआई ने ठीक किया, इन्हें नहीं रोका। 27वीं तरमीम करें, 28वीं तरमीम करें, 101 तरमीम हो, 110 तरमीम हो, नाज़रीन क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? और ये बात आपने याद रखनी है, ये जितनी ज्यादा ताकत नाज़रीन एक्यूमुलेट कर दी गई है, ये ताकत अंदर से फटेगी। अब ये चल नहीं सकता है। इस तरमीम के बाद नाज़रीन मुझे खुशी इस बात की है कि अब ये सारी जो ताकत है ना, ये न्यूट्रलाइज होगी, ये फारे होगी, ये इंप्लोड करेगी, ये अंदर से फटेगी, ये अंदर से फटेगी। नाज़रीन जो ताकत होती है नाज़रीन, उसकी एक पीक होती है और ये ताकत पीक तक पहुंच चुकी है, अब ये डाउनफॉल की तरफ जाएगी। लेकिन डाउनफॉल से पहले नाज़रीन लित्तर पड़ेंगे, और ये लित्तर नाज़रीन उन्हीं को पड़ेंगे जिन्होंने ये सब कार्रवाई डाली है, ये जिन्होंने ये सहूलतकारी की। और आप याद रखेंगे, आप याद रखिएगा, ये लित्तर उन्हें, ये लित्तर परेड उधर ही होनी, उधर ही होनी। आप देखिए ना, आज जो इंतकाल हुआ जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, धीमे मिजाज के और बड़े खूबसूरत पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान के, हमेशा एक सॉल्यूशन निकालते थे। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखते रहे, बड़े क्लोज उनके साथ थे, कॉलमिस्ट भी थे। अभी महविश कमाल साहबा का मैं एक ट्वीट देख रहा था और सोशल मीडिया पर नाज़रीन बातचीत हो रही है, बहुत सारी यानी खुलकर लोग बात कर रहे हैं कि इनकी असल में मौत, कोई कह रहा है कि कल हो गई थी, कोई कहता है आज सुबह ये इंतकाल कर गए थे। इनकी खबर को छुपाया गया, हिडन रखा गया कि हमने ये पहले असेंबली में यह अंदाजा लगाया नाज़रीन, एक शख्स ने पूरी जिंदगी इनके खिलाफ गर्क कर दिया, पूरी जिंदगी ना सुबह देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, इन्हीं के साथ नाज़रीन वफादारी की वो नगमा गाता रहा। और आखिरी टाइम नाज़रीन जब उसके पर्दे का वक्त आया, जब दुनिया से जाने का वक्त आया, तो उसकी मौत की भी नाज़रीन अल्लाह माफ करे तज़ीक की गई, तौहीन की गई नाज़रीन। अगर जो रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर, रिपोर्ट ली कि वो पहले से उनकी जान, हालांकि सुबह से रिपोर्ट हो रहा था कि जनाब उनकी इरफान सिद्दीकी साहब अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी लाश को नाज़रीन इंतजार करवाया कि नहीं, इसे नहीं फरिश्तों के हवाले करना, यानी कब्र में फरिश्तों के हवाले नहीं करना, इन्हें वेट करवाएं जब तक ये तरमीम नहीं हो जाती, जब तक ये तरमीम नहीं हो जाती। ये पाकिस्तान की हैसियत है नाज़रीन, एक पॉलिटिशियंस की और इन शख्सियात की। आज सेनेटर जो आबड़ो हैं, जिन्होंने पीटीआई की पीठ में छोरा घोंपा है, शेमफुल। ये साथ साथ वीडियो देखें, आप इनकी भागनियां देखें, आप मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर चुके हैं। नाज़रीन आज ये खड़े होकर नहीं कह सकते कि हमने ठीक किया, ये मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आज तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस नाज़रीन मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आज पाकिस्तान के टेलीविजन जर्नलिस्ट सारे नाज़रीन मुंह छुपा रहे हैं। शर्मनाक है ये जो हरकत आपने की है, शर्मनाक है। अच्छा नाज़रीन, अब रिएक्शन ज़ाहिर आना शुरू हो गया है और ये बाकायदा से मैं देख रहा था कि उलमा इकराम भी अब इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं। ये नाज़रीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है पाकिस्तान की, इन्होंने बाकायदा से इसके ऊपर ट्वीट किया है
اور یہ ٹویٹ کر رہے ہیں ناظرین اس استثناء کے حوالے سے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اور پاکستان کے فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب کو دی گئی. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہے. ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا. اب تاحیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں. آمین. پارلیمنٹ کے اراکین سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے کہ آپ فار لائف امیونٹی کسی کو بھی دے دیں. انسان کو ناظرین انسان ہوتا ہے, کوئی بھی ہو بھائی انسان ہوتا ہے. تو فار لائف جو آپ امیونٹی دینے جا رہے ہیں یا جو آپ امیونٹی دے رہے ہیں تقی عثمانی صاحب کے مطابق بھائی یہ آپ اسلام کے اور پاکستان کا آئین ناظرین شروع اسی بات سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک کے اندر جو خدا پاک کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان سے الگ نہیں ہو سکتا, ان سے مبرہ نہیں ہو سکتا. تو وہ باقاعدہ سے ناظرین کالے میں دن کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ شریعت سے ہٹ گئے, آپ نے امیونٹی دے دی, آپ نے ایک شخص کے حوالے سب کچھ کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ کو امیونٹی ہے, آپ کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہو سکتی اور مجھے اور آپ کو ناظرین پیس آ جائے گا اور یہ پیس ناظرین باقیوں کی بھی ہوگی. تو اسی حمام کے اندر ناظرین سب آ کر اب کھڑے ہو گئے, سب آ کر کھڑے ہو گئے, لٹرلی سب آ کر کھڑے ہوں گے اور یہاں سے جو پٹکار شروع ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے گا ناظرین یہ ترمیمیں شرمیمیں جو مرضی ہو جائیں یہ چلیں گی نہیں, اب یہ نظام اندر سے امپلوڈ کرے گا. اچھا ناظرین ابھی یہ آتے یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ سب سے خوفناک خبر بھی ہے. اچھا اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک چیز سنوانا چاہ رہا ہوں, معاف کیجئے گا, اسی خبر کی طرف آتے ہیں لیکن یہ ہے آپ غرور اور تکبر دیکھیں. یہ راجہ پرویز اشرف ناظرین چھاتی پیٹ کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر آج تحریک انصاف پر غرار ہیں. فرعونیت یہ 25 سیکنڈ کا کلپ ہے, صرف آپ سنیے گا کہ یہ آج تحریک انصاف کو ناظرین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ستوں میں ملیا میٹ کر دیں گے. فرعونیت دکھا رہے ہیں ناظرین, رہونت. یہ سنیے گا. کا سلوک ہوا, ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں. آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے, آپ سے سختی کرنی چاہیے. آپ دشمن ہیں ملک کے, آپ دشمن ہیں ملک کے, آپ آئین کے دشمن ہیں, آپ قانون کے دشمن ہیں. اور اب ہمارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. ایک پولیٹیکل ناظرین اس بلڈنگ کے اندر ایک پارلیمانی بلڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر راجہ پرویز اشرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تم جو مرضی کرنا ہے کرو. بھائی فوج کیا صرف آپ کی ہے, ان کی نہیں ہے, اور تمہارے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی, تمہیں مارا جائے گا, تمہارے اوپر تمہیں نیوٹرلائز کیا جائے گا. فرعونیت, رہونت, بدماشی, تڑی. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے ان کا حال لٹرلی وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کپڑے اتار کر سڑکوں پر بھاگیں گے اور یقین مانے کہ یہ انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کے لیے چیخنے والا کوئی نہیں, ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. ناظرین دہلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر امت شاہ بھی پہنچا ہے, امت شاہ اس جگہ پر بھی گیا, اس کے بعد ہسپتال کے اندر بھی گیا, اور اس کے بعد امت شاہ نے کہا کہ بھائی ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم اسے تھرولی دیکھیں گے اور یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اچھا یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی بلکہ جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں, مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ناظرین, اب وہ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر رہے ہیں. اچھا پہلے تو انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ جو گاڑی استعمال ہوئی ہے یہ جو گاڑی استعمال ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ون آف دا اونرز آف دا ہونڈائی 20 یہ جو گاڑی پھٹی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں 9 لوگوں کی ناظرین ابھی تک موت ہو چکی ہے اور 20 لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں اور شدید زخمی ہیں. اچھا 2 درجن سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیاں اڑ گئی ہیں, انہیں آگ لگ گئی. اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہریانہ گروگرام کنفرم دا ارسٹ آف دا محمد سلمان, کہ ہم نے محمد سلمان کو پکڑ لیا ہے. اور محمد سلمان وہ ہے جس نے یہ گاڑی بیچی ہے, اور محمد سلمان نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ گاڑی طارق کو بیچی ہے, اور طارق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر سے یا پلوامہ سے. اچھا ناظرین ایک بات یہ دیکھیں کہ بھائی کشمیر ان کے باپ کا نہیں ہے, کشمیر مودی جہیز میں نہیں لے کر آیا ہوا, یا کشمیر گجرات کے کسائی کسی گھر سے نہیں نکلا ہوا. کشمیر میرا ہے, ہمارا ہے, کشمیر ہماری اسٹیٹ ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. انڈیا کے باپ کا یہ ان کے پچھلے نہیں ان کے ساتھ لے کر آئے تھے. ود یو ریسپیکٹ, مجھے غصہ چڑھتا ہے یہ جب بھی ناظرین کوئی اس طرح کا فالس فلیگ کرتے ہیں اس کے اندر ناظرین کشمیریوں کو شامل کرتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے پہلگام کے اندر کیا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ناظرین اسٹیٹ, ایک ریاست جس کا فیصلہ ہونا ہے, جو ایک ابھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پر انہوں نے کیا. اور اب ناظرین جن نوجوانوں کی یہ نام لے رہے ہیں اگین وہ کشمیر سے ہیں اور یہ ان کا استعمال باقاعدہ سے کر رہے ہیں اس طرح کی اپنے مودی کے جو اس کو فیڈ کرنے کے لیے
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلمان نے گاڑی خرید، سلمان کی گاڑی تھی اس نے طارق کو بیچ دی، اور ان دونوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ اچھا یہ تانے بانے آہستہ جوڑنے کی باقاعدہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ساری صورتحال کیا بنی۔ اچھا یہ ایک اکاؤنٹ رپورٹ کر رہا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ آتے ہیں کہ بھائی باقی ان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، تو باقی میڈیا بھی ناظرین اسی طرح کی خبریں چلا رہا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں، وہ باقی میڈیا بھی اسی طرح کی خبریں چلا ہے۔ اب یہ ان کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو ان کی انڈین ایجنسیز کا اکاؤنٹ ہے، وہ لکھتے ہیں بریکنگ نیوز، جو کار کا اونر ہے اس کا نام ہے ندیم خان، اور یہ جو ندیم خان ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے، لیکن اسے پیچھے سے بیک کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین ایک کار جو کہ انڈین دارالحکومت میں پارلیمان سے 5 مائلز کے فاصلے کے اوپر لال قلعے کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے وہ گاڑی پھٹی ہے، یعنی پچھلے ٹائر میں سے وہ گاڑی پھٹی ہے، اور اب یہ الزامات لے رہے ہیں کہ یہ جو چونکہ یہ پاکستانی فنڈڈ ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے ادارے ہیں، اس کے پیچھے پاکستانیوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اور بھائی اپنی کو خدا کو عقل کو ہاتھ مارو، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ مودی کے کمرے کے باتھ روم کا کوئی چیز پھٹ جائے تو پھر آپ لوگ کہہ دو کہ بھائی پاکستانیوں نے آ کر پھاڑا ہوا ہے۔ ناظرین کو عقل کو یہ ہاتھ مارے، بھائی یہ تو بالی ووڈ میں بھی اتنا اس حد تک نہیں گرتے جتنا یہ گر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ سے ناظرین انہوں نے یہ ساری کہانی شروع۔ اچھا مزید اکاؤنٹس میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی اسی طرح، حالانکہ مجھے خود بڑا دکھ ہے ناظرین، عام لوگوں کی جانیں گئی ہیں، دیٹس ویری سیڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ایک اور انڈین جو ایجنسیز ہیں ان کا اکاؤنٹ ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے بریکنگ نیوز، پاکستان کے دہشت گرد آرگنائزیشن لشکر طیبہ از بیہائنڈ دا دہلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہے یہ انسٹرکشنز آف پاکستان آرمی اینڈ ISI انٹیلیجنس سورس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی آرمی اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے کروایا۔ یار ویسے میں سیریس لازم، میں اس کے اوپر کیا بات کروں، پھر الفاظ سخت ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ انہیں ناظرین کوئی پتہ نہیں کیا سونگایا ہوا ہے مودی نے، یا پھر یہ کیا سونگتے ہیں لٹرلی۔ بھائی پارلیمان تمہارا ریڈ زون ہے، وہاں پر ریڈ زون کے اندر ایک کار جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو ISI کروا رہی ہے۔ تو یہ فالس فلیگ کو ناظرین انہوں نے شیپ کرنا آہستہ شروع کر دیا ہے، یہ اسکیل کو ناظرین آہستہ بڑھا رہے ہیں۔ اب جو انڈین پولیٹیشنز میں دیکھ رہا تھا، جے شنکر وغیرہ، امت شاہ، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تھورولی سے انویسٹیگیٹ کر رہے۔ تو ابھی وہ جو پچھلی دفعہ غلطی کر گئے تھے ان کے پولیٹیشنز کہ ایک دم انہوں نے کہا تھا پاکستان، وہ نہیں کر رہے۔ پولیٹیشنز خاموش ہیں، لیکن ان کا جو گودی میڈیا ہے، ان کا جو پیڈ میڈیا ہے ناظرین، ان کے جو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چھوڑے ہوئے ناظرین سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر انہوں نے کیمپین شروع کروا دیا، او جی پاکستان کر گیا، او جی ISI، او جی پاکستانی فوج اس کے پیچھے۔ سو دے آر، یہ ایک باقاعدہ پلاٹ سیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناظرین رحم کرے دونوں ملکوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ناظرین رحم کرے رافیل کے اوپر، چونکہ مجھے پھر ہمارے پاس 6 ماہ نہیں ہے، پھر ٹرمپ کو ناظرین آنا پڑے گا اور مودی جی پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی جان بچا لو، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دونوں ملک غریب ملک ہیں ناظرین، دونوں کا مسئلہ دہشت گردی ہے، دونوں کا مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے، دونوں کا مسئلہ غربت ہے۔ دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ۔ بٹ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ، حالانکہ 9 لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن انتہائی انسینسٹیو میڈیا ہے بھارت کا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔